وومن کاسٹ اینڈ ریفارم لیکچر 2 چینجنگ دا لائفز آف وڈوز. رام موہن رائے جو کہ اس کو پتہ تھا کہ جو وڈوز ہے وہ کتنے پرابلمز ان کو زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس نے جو ستی کا پریکٹس چل رہا تھا اس کے اگینسٹ کمپین چلائی، اور اسی طرح جو وڈو ہے وہ پھر سے شادی کر سکتی ہے، اس کے خلاف بھی اس نے کمپین چلائی. رام موہن رائے جو تھا اس کو اچھی خاصی نالج واقفیت تھی ان لینگویج کے بارے میں، سنسکرت، پرشین یا باقی جو بھی انڈین اور اردو لینگویج ہیں ان کے بارے میں. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی رائٹنگس کے ذریعے یہ لکھا کہ پریکٹس آف وڈو یا جو برننگ کا سسٹم ہے اس کو کوئی سیکشن نہیں ہے، جو انسینٹ ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی سیکشن نہیں ہے، اس میں کوئی اجازت نہیں ہے. بائی دا ارلی 19th سینچری اگر ہم بات کریں، جیسے ہم نے چیپٹر 7 میں پڑھا، بہت سارے برٹش آفیسر جو تھے انہوں نے کرٹکس کیا، جو انڈین ٹریڈیشنز اور کسٹمز تھے ان کو بہت کرٹیسائز کیا. اسی لیے انہوں نے کیا کیا، جو بھی رام موہن رائے جو تھا یہ اس میں ولنگ تھی، اس کو سننے میں ولنگ تھی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ لرنڈ مین ہے. اور 1829 میں صدی جو ہے اس کو بین کیا گیا 1829 میں. اور اب یہ جو اسٹریٹجی تھی جو رام موہن رائے نے اڈاپٹ کی، اب جو باقی ریفارمرز تھے اب وہ بھی اس کو یوز کرنے لگے. جب بھی وہ ان کے سامنے کوئی چیلنج آتا تھا، کوئی پریکٹس ہوتی تھی تو اس کا چیلنج آتا تھا جو لگتی تھی کہ یہ ہارمفل پریکٹس ہے انشنٹ ٹیکسٹس میں، تو وہ انشنٹ ٹیکسٹس کا سہارا لیتے تھے، سیکرڈ ٹیکسٹس کا سہارا لیتے تھے کہ اس جیسی جو پریکٹس ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ جو آج پریکٹس چل رہی ہے یہ کبھی پرانے ٹیکسٹس کی اور ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کی کوئی سینکشن، کوئی اجازت نہیں تھی، وہاں پہ ایگزٹ نہیں ہو رہی تھی. جیسے ہم اگر یہاں پہ بات کریں ایک جو مشہور فارمر ایشور چندر ودیا ساگر، تو اس نے انشنٹ ٹیکسٹ کا سہارا لے کے اس نے سجیسٹ کیا ویڈوز جو ہے وہ ریمیری کر سکتے، وہ پھر سے شادی کر سکتے ہیں. اس کی سیکشن جو ہے برٹش آفیسرز نے اڈاپٹ کی اور اس طرح لا پاس کیا گیا 1856 میں، جہاں پرمٹ دیا گیا کہ ویڈو جو ہے، بیوہ جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، وہ پھر سے شادی کر سکتی ہے. اور جو اس کے اگینسٹ تھے، میرج کے اگینسٹ تھے، ویڈو میرج کے اگینسٹ تھے، انہوں نے اپوز کیا ودیا ساگر کو، ایون کہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. بائی دا سیکنڈ آف دا 19th سینچری جو موومنٹ چلی ان فیور آف ویڈو میرج، تو یہ باقی کنٹری کے پارٹس میں پہنچ گئی. تیلگو اسپیکنگ ایریاز کی اگر ہم بات کریں یا مدراس پریزیڈنسی، وہاں پہ ویرا سالنگم پنٹولو اس نے ایسوسیشن بنائی فار دس ویڈو میرج. اسی اسنا میں ینگ انٹلیکچوئلز اور ریفارمرز بمبئی میں جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کام کیا اسی کے لیے کہ جو وڈوز ہے یہ پھر سے شادی کرنی چاہیے. نارتھ میں سوامی دیانند سرسوتی اس نے ریفارم ایسوسیشن بنائی جس کا نام پڑا بعد میں آریہ سماج. اس نے بھی سپورٹ کیا وڈو ریمیرج کو، چونکہ بہت سارے جو وومنز تھے جنہوں نے یہ پھر سے شادی کی، چونکہ اس کی تعداد کم رہی، اور جو پہلے جس نے شادی کی پھر سے، تو اس کا کیا ہوا، سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ بڑی آسانی سے نہیں کیا. اور اسی طرح کنزرویٹو گروپس، کنزرویٹو پیپلز، یعنی کہ جو پرانے خیالات کے لوگ تھے، جن کے جو پرانے ٹریڈیشنز یا پریکٹس تھے جو ان کو ایسی رکھنا چاہتے تھے، جو چینج کے خلاف تھے، جن کو بولتے ہیں کنزرویٹو پیپل یا کنزرویٹو گروپس، وہ کنٹینیوسلی اپوز میں تھے. جو نیا لا بنا جس میں بین کی گئی ستی کو، یا جس میں ویڈو میرج کو پرمٹ دیا گیا، تو یہ جو تھے کنزرویٹو پیپل یا کنزرویٹو گروپس، یہ اس کے اگینسٹ کنٹینیوسلی تھے. یہاں پہ اب ہم سورس پہ نظر ڈالتے ہیں. وہ فرسٹ ٹائی دم ڈاؤن ٹو دا پائل، ہم ان کو پہلے اس لکڑی کے ڈیر سے باندھتے تھے. رام موہن رائے جو ہے اس نے بہت سارے پیمپلیٹس لکھے اپنے آئیڈیاز کو پھیلانے کے لیے، تو بہت سارے ڈائلاگ میں لکھے تھے. جیسے یہاں پہ ایک ڈائلاگ دیا گیا ہے ایڈوکیٹڈ، جو صدی کا ایڈوکیٹ ہے، یعنی کہ صدی کا ماننے والا تھا، صدی کا وکیل تھا، اور جو اس کے اگینسٹ تھا کرٹک میں. تو یہاں پہ ایک ڈائلاگ ہے ایڈوکیٹ آف صدی. کیا کہتا ہے ایڈوکیٹ آف صدی؟ کہتا ہے وومن جو ہے یہ نیچرلی انفیریئر ہوتے ہیں وداؤٹ ریزولیوشن، یعنی کہ یہ فرم ڈیسیجن نہیں دے سکتی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ انوردی، ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا ہے. بہت سارے ان میں سے جب ان کا ہسبینڈ مر جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اکمپنی کرتے ہیں، اور ان کو وہ بھاگ نہ جائے اس لیے ان کو وہ جو پائل، وہ جو ڈیر لکڑیوں کا ہوتا ہے، ان کو ان سے باندھا جاتا ہے. اپوننٹ کیا کہتا ہے، جو صدی کا اپوننٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے کب ان کو فیئر اپرچونیٹی دی، ایک جیسی اپرچونیٹی دی، وہ اپنے آپ کو پیش کرتے، اپنی نیچرل کیپیسٹی دکھاتے. آپ کیسے ان پہ مطلب یہ ایکیوز کرو گے کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان میں یہ نہیں ہے، یہ انفیریئر ہے. اگر ایک بندے کو نالج اور وزڈم
دے کے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پہ ریٹین، وہ اس کو برقرار نہیں رکھتا اس نالج کو، اس وزڈم کو، تو جو اس کو پڑھایا گیا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈیفیشینٹ، کمی۔ اسی طرح اگر ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے وومین کو تو ہم کس طرح اس کو انفیریئر کہیں گے؟ یعنی کہ پہلے ہمیں اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے، پہلے ہمیں اس کو فیئر اپرچونیٹی دینا ہے، تب جا کے اگر اس میں کمی رہی پھر ہم ڈیفیشینٹ اس کو کہیں، یعنی کہ اس میں کمی ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں، فیئر اپرچونیٹی دی ہی نہیں، تو ہم اس کو کیوں پھر ملزم مانتے ہیں؟ ہم پھر کیوں اس کو انفیریئر قرار دیتے ہیں؟